السلام علیکم فورتھ کلاس، کیسے ہیں آپ سب بچوں؟ آپ سب اپنی کتاب اردو کی کتاب کا پیج نمبر 64 کھولیں گے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے جو لیسن پڑھا تھا وہ ہے کسان اور بادشاہ۔ کسان اور بادشاہ جو ہے اس کی ہم نے آج کیا کرنی ہے، ریڈنگ وہ مشق کرنی ہے اس کی نا ہم نے۔ ہاں جی، دیکھیے بچوں، جو پہلا سوال ہمارا ہے اس میں ایکسرسائز میں جو دیا ہوا ہے وہ ہے سوال نمبر 1۔ بہت سے مشکل الفاظ 4 سے زیادہ حروف سے بنے ہوتے ہیں، لیکن مشکل الفاظ کے توڑ جوڑ سیکھنے سے الفاظ کی املا آسان ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس سبق میں موجود مشکل الفاظ کے توڑ جوڑ سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے بچوں، انہوں نے آپ کو توڑ دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو جوڑ کے لفظوں کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو لکھ کے بتاتی ہوں۔ ہاں جی، دیکھیے یہ دیکھیے ہمارے پاس جو پہلا دیا ہوا ہے فورتھ کلاس، رے الف، ٹھیک ہے، حمزہ بڑی یہ اے رائے، گاف الف گا، ٹھیک ہے، اس طرح رے الف را، حمزہ بڑی یہ اے، کیا بنا بچوں؟ یہ رائے، گاف الف گا نون غنہ رائے گا۔ تو دیکھیے رائے گا کو جب ہم لکھیں گے تو وہ اس طرح بنے گا، رائے گا، یہ بنا رائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اسی طریقے سے ہمارے پاس اگلا جو لفظ ہے اس کے توڑ دیکھیے اس طرح ہے، سین لامسل توئے نون تن اور تے، تو یہ کیا بنا؟ سلطنت۔ دیکھیے کیا بنا بچوں؟ یہ سلطنت۔ سین جب ہم اس کو جوڑیں گے تو یہ بنے گا سین لام سل توئے نون تے، توئے نون تن نون زبر تینت، کیا بنا؟ سلطنت۔ ہاں جی، آگے دیکھیں، ہاں جی آگے دیکھیے، آگے لکھیں تھے رے تر الف جیم میم جم، یہ ہے ترجمہ کی جمع، تو کیا بنا؟ تراجم۔ تیرے تر جب ہم ملا کے لکھیں گے وہ اس طرح بنے گا، تیرے تر رے الف را جیم زے جم، تراجم۔ ہاں جی، دیکھیے اگلا لفظ ہے ہمارے پاس جو توڑ کے لیے ہے، وہ اس طرح لکھا ہوا ہے، گاف سین گس، ٹھیک ہے، تے الف تا گستا، خے چھوٹی یہ خی، صحیح ہے۔ اب جب ہم اس کو ملا کے لکھیں گے تو وہ اس طرح بنے گا، گاف سین گس تے الف تا خے چھوٹی یہ خی، گستاخی۔ ہاں جی، آخری لفظ ہے ہمارے پاس، تے نون تن ہے الف ہا، کیا بنا؟ تن ہا۔ دیکھیں جب ملا کے لکھیں گے تو اس طرح بنے گا، تے نون تن ہے الف ہا، تن ہا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا، یہ تھے توڑ اور ان کے توڑ کے جوڑ، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، دیکھیں سوال نمبر 2 ہے، نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے آپ نے معنی پر دائرہ لگانا ہے۔ پہلا ہے، حکایات وہ واقعات ہیں جو شخصیات نے تجربے سے اخذ کیے ہوں۔ اب یہ جو فقرہ دیا ہوا ہے اس میں جس لفظ کے نیچے انہوں نے لکیر لگائی ہے وہ ہے اخذ۔ اب آپ کو 3 آپشن دیے ہوئے، سیکھنا، خریدنا اور سننا۔ آپ نے بتانا ہے کہ اخذ کے کیا معنی ہوتے ہیں، سیکھنا۔ دوسرا ہے، کسان نے تنہا اپنے گدھے کو نکالنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، فورتھ کلاس، اب اس میں جس لفظ کے نیچے سرکل لکیر لگی ہوئی ہے وہ ہے تنہا۔ تنہا کے کیا معنی ہوتے ہیں دیکھیں، زور و شور سے، اکیلے ہی یا پھر محنت سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تنہا کے معنی ہوتے ہیں اکیلے ہی۔ آگے دیکھیے، کسان کی کوششیں رائے گاہ گئیں، تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ رائے گاہ جو ہے
اس کے نیچے جو لکیر ہے لگی ہوئی ہے وہ ہے رائے گاں کے نیچے، دیکھیں کامیاب، بیکار اور اچھی۔ تو آپ کو پتہ ہے رائے گاں کے کیا معنی ہوتے ہیں بچوں؟ بیکار۔ غلاموں نے بادشاہ کے کان بھرے۔ اب جس لفظ کے نیچے لکیر لگی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ فورتھ کلاس، وہ ہے کان بھرے۔ تو کان بھرے کا آپ کو پتہ ہے، کان بھرے کا کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی کرنا، حکم دینا یا چغلی کھانا، چغلی کھانا ہو، ٹھیک ہے۔ غلاموں نے کہا کہ کسان نے گستاخی کی ہے، محنت، بے ادبی، فرما برداری۔ گستاخی کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ بے ادبی، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ معنیوں کے آگے ہیں، انہوں نے الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کے آپ نے کیا کرنا ہے بچوں؟ جملے بنانے ہیں، الفاظ کے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ پہلا لفظ ہمیں کیا دیا ہوا ہے؟ تن تنہا۔ تن تنہا یعنی کہ اکیلا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ کسان نے تن تنہا اپنے گدھے کو کیچڑ سے نکالنے کی کوشش کی، یا انسان تن تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس گستاخی۔ غلاموں نے کہا کہ کسان نے بادشاہ سے گستاخی کی ہے، یا کسان نے بادشاہ کی شان میں گستاخی کی۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارا کان بھرنا۔ کان بھرنا یعنی کہ چغلی کھانا۔ غلاموں نے بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے، یا پھر غلاموں نے بادشاہ کے کان بھرے۔ اگلا لفظ ہے ہمارا رائے گاں۔ کسان کی کوشش رائے گاں گئی، یا انسان کی جو محنت ہے وہ کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ اگلا لفظ ہے ہمارا اخذ یعنی کہ سیکھنا، ٹھیک ہے۔ ہم یہ بھی بنا سکتے ہیں حکایات وہ واقعات ہیں جو شخصیات نے تجربے سے اخذ کیے ہوں، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس بات سے کیا نتیجہ اخذ ہوا، یعنی سوال پوچھا جا رہا ہے تو ہم آخر میں کوسچن مارک لگائیں گے۔ مشہور، مشہور کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال ایک مشہور شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا پیج کھولیں اب آپ۔ ہاں جی دیکھیں آگے آپ کو دیے ہوئے درج ذیل سوالات کے آپ نے جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال آپ کا ہے کہ کسان کے گدھے کو کیا ہوا تھا؟ ہاں جی دیکھیں ہم نے لیسن میں پڑھا تھا کہ کسان کا جو گدھا تھا وہ کیچڑ میں پھنس گیا تھا۔ دوسرا سوال ہے ہمارا کسان نے پریشانی کے عالم میں کیا کیا؟ ہم نے لیسن میں پڑھا تھا کہ کسان نے پریشانی کے عالم میں اپنے سب جاننے والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تیسرا ہے بادشاہ نے کسان کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ بادشاہ نے کسان کی نامناسب باتوں کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسے انعام میں ایک سفید گھوڑا بھی دیا اور اسے انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ ہاں جی آگے دیکھیں اس حکایت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس حکایت سے، حکایت آپ کو پہلے بھی بتایا تھا واقعہ، اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے سوال جواب تھے۔ اب آگے دیکھیے شیخ سعدی کی اگلا سوال جو ہے یہ لکھا ہوا ہے، شیخ سعدی کی چند مشہور حکایات کے نتائج درج ذیل ہیں، یعنی شیخ سعدی کے بارے میں ان کے آپ نے معنی لکھنے ہیں۔ انہوں نے آپ کو کچھ کیا ہے حکایات ان کی دی ہوئی ہیں۔ پہلی ہے کہ نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو قبول کرو۔ اب یہ آپ کو انہوں نے بچوں کیا دیا ہوئے ان کی حکایات دی ہوئی ہیں، آپ نے ان کے ہمیں مجھے کیا بتانے ہیں، ان کے ہم نے معنی بتانے ہیں۔ تو اس کا کیا ہوگا کہ اگر کوئی اچھی بات بتائے چاہے وہ بری لگے مگر اس کی بات سن لینی چاہیے، کیونکہ اس کی بات سننے میں ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ دوسرا ہے بے موقع بولنے کی عادت سے گونگا بہرا ہو جانا بہتر ہے۔ اس کے کیا معنی ہے جو انہوں نے یہاں پہ حکایت لکھی ہے شیخ سعدی کی؟ اس کا مطلب یہ ہے بے وقت بولنا جو ہے وہ انسان کو شرمندہ کروا دیتا ہے، اور اس لیے فضول گوئی سے خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے۔ تیسرا ہے کسی کے عیب ظاہر نہ کرو۔ عیب کے معنی بچوں کیا ہوتے ہیں؟ برائی کسی کی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کی کوئی خامی پتہ چل جائے تو اس کا ذکر آپ کسی سے نہ کریں۔
चौथा है किसी को अच्छे अमल से खुशी देना 1000 सजदे करने से बेहतर है। वो कहते हैं जिसके अखलाक अच्छे होते हैं वो इबादत गुजारों से ज़्यादा नेकियां कमा लेता है और दूसरों को खुशी देने से अल्लाह ताला जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। ठीक है, हाँ जी, अब नेक्स्ट पे चलें, पेज नंबर 68। हाँ जी, देखें इधर है, जब किसी दूसरे के कॉल या कही हुई, उन्होंने आपको समझाने के लिए आखिरी सवाल है हमारा, जब किसी दूसरे के कॉल कॉल यानी कही हुई बात, कॉल या कही हुई बात को लिखा जाता है तो उसके शुरू और आखिर में जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे हम वावेन कहते हैं। मसलन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ये देखें एक अहम बात जो है वो यहाँ पे की जा रही है, तो इसको वावेन में लिखा गया है। ठीक है, यानी कॉल है ये किसका, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसको हम कहते हैं जो दो कोमा लगे हुए ना, इंग्लिश में जिसे आप कोमा कहते हैं, उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं, वावेन। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। तो ये आखिर में क्या लगी हुई है इसमें, वावेन। नीचे दिए गए इसमें आपको कुछ फ़िक्रे दिए गए हैं और उनमें आपने क्या करना है, वावेन का इस्तेमाल करना है। वावेन यही है जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं। हाँ जी, देखिए पहला फ़िक्रा है, अब्बू ने कहा तुम्हें पढ़ाई में और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। अब ये कॉल है किसका, अब्बू ने कहा, तो इसके बाद हमारे पास जो फ़िक्र है, तुम्हें पढ़ाई में और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, तो हम इसके आखिर में और शुरू में क्या लगाएंगे, वावेन लगाएंगे। अब देखें, शेख सादी ने फरमाया इल्म और हुनर ना चोरी हो सकते हैं और ना ज़ाया, बल्कि इनमें हमेशा इजाफ़ा होता है। तो ये जो है शेख सादी ने फरमाया, यानी ये कॉल है ना, उन्होंने कहा, उन्होंने ये बात कही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वावेन लगाएंगे। इल्म और हुनर ना चोरी हो सकते हैं और ना ज़ाया, बल्कि इनमें हमेशा इजाफ़ा होता है। अब देखिए अगला है, अली बोला मुझे कहानियाँ पढ़ना पसंद हैं। अब अली ने यहाँ पे ये कहा है ना, तो इसके बाद अली बोला के बाद हम क्या लगाएंगे, वावेन। मुझे कहानियाँ पढ़ना पसंद है, फिर आखिर में भी इसी तरह। निम्रा ने पूछा हम सैर को कब जाएंगे, तो इसके बाद निम्रा ने पूछा, यानी ये कही हुई बात है ना, उसने सवाल किया, उसने पूछा है, तो हम लगाएंगे वावेन, हम सैर को कब जाएंगे। वो कहने लगा मेरा ख्याल है कि हमें वापस चलना चाहिए। वो कहने लगा, यानी कही हुई बात है, कॉल है, तो इसको भी हम वावेन में ही लिखेंगे। वो कहने लगा के बाद हम लिखेंगे वावेन लगाएंगे, मेरा ख्याल है कि हमें वापस चलना चाहिए, फिर हम आखिर में भी वावेन लगाएंगे। ठीक है, हाँ जी, 4th क्लास ये हमारा उर्दू का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमने इसकी पूरी एक्सरसाइज कर ली है। अब जो आपने होमवर्क करना है 4th क्लास, इसका आपने होमवर्क में जुमले बनाने हैं, किसान और बादशाह के अल्फाज जुमले, और आपने सवाल जवाब, ये आपका होमवर्क है। ये होमवर्क आपने नीट एंड क्लीन करना है और सैटरडे को आपने स्कूल में सबमिट करवाना है। टाइमिंग वही होगी 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, और साफ़ सुथरा आपने काम करना है। पूरे लेसन की इमला भी तैयार करनी है। ठीक है, अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।